الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الجزیۃ و موادت، حدیث نمبر 3180، اردو ترجمہ۔ ابو موسیٰ محمد بن مسنہ نے بیان کیا کہ ہم سے ہاشم بن قاسم نے بیان کیا، ان سے اسحاق بن سعید نے بیان کیا، ان سے ان کے والد سعید بن عمرو نے، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب جزیہ اور خراج میں سے نہ تمہیں درہم ملے گا اور نہ دینار۔ اس پر کسی نے کہا کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تم سے کیسے سمجھتے ہو کہ ایسا ہوگا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو ہریرہ کی جان ہے، یہ صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ لوگوں نے پوچھا تھا یہ کیسے ہو جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا، جب کہ اللہ اور اس کے رسول کا عہد اسلامی حکومت غیر مسلموں سے ان کی جان و مال کی حفاظت کے بارے میں توڑا جانے لگے تو اللہ تعالیٰ بھی ذمیوں کے دلوں کو سخت کر دے گا اور وہ جزیہ دینا بند کر دیں گے، بلکہ لڑنے کو مستعد ہوں گے۔ حدیث نمبر 3181، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبدان نے بیان کیا، کیا ہم کو ابو حمزہ نے خبر دی؟ کہا کہ میں نے اعمش سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابو وائل سے پوچھا، کیا آپ صفین کی جنگ میں موجود تھے؟ انہوں نے بیان کیا کہ ہاں میں تھا، اور میں نے سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا تھا کہ تم لوگ خود اپنی رائے کو غلط سمجھو جو آپس میں لڑتے مرتے ہو۔ میں نے اپنے تئیں دیکھا، جس دن ابو جندل آیا، یعنی حدیبیہ کے دن، اگر میں آرہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پھیر سکتا تو اس دن پھیر دیتا، اور ہم نے جب کسی مصیبت میں ڈر کر تلواریں اپنے کندھوں پر رکھیں تو وہ مصیبت آسان ہو گئی، ہم کو اس کا انجام معلوم ہو گیا، مگر یہی ایک لڑائی ہے جو سخت مشکل ہے، اس کا انجام بہتر نہیں معلوم ہوتا۔ حدیث نمبر 3182، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن آدم نے، ان سے یزید بن عبدالعزیز نے، ان سے ان کے باپ عبدالعزیز بن سیاح نے، ان سے حبیب بن ابی ثابت نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابو وائل نے بیان کیا کہ ہم مقام صفین میں ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، پھر سہل بن حنیف کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے لوگو، تم خود اپنی رائے کو غلط سمجھو، ہم صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اگر ہمیں لڑنا ہوتا تو اس وقت ضرور لڑتے۔ عمر رضی اللہ عنہ اس موقع پر آئے، یعنی حدیبیہ میں، اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر اور وہ باطل پر نہیں ہیں؟ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں؟ عمر نے کہا، کیا ہمارے مقتول جنت میں اور ان کے مقتول جہنم میں نہیں جائیں گے؟ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں؟ پھر عمر تعالیٰ نے کہا، پھر ہم اپنے دین کے معاملے میں کیوں دبیں؟ کیا مدینہ واپس چلے جائیں اور ہمارے اور ان کے درمیان اللہ کوئی فیصلہ نہیں کرے گا؟ آن رسول اللہ وسلم نے فرمایا، ابن خطاب، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ مجھے کبھی برباد نہیں کرے گا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے وہی سوالات کیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی کر چکے تھے۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ انہیں کبھی برباد نہیں ہونے دے گا۔ پھر سورہ فتح نازل ہوئی اور آن صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اسے آخر تک پڑھ کر سنایا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کیا یہی فتح ہے؟ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، بلا شک یہی فتح ہے۔
حدیث نمبر 3183، اردو ترجمہ۔ ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے حاتم نے بیان کیا، ان سے حشام بن ازوہ نے، ان سے ان کے باپ نے، اور ان سے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ قریش سے جس زمانے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کی صلح کی تھی، اسی مدت میں میری والدہ قنیلہ اپنے باپ حارث بن مدرک کو ساتھ لے کر میرے پاس آئیں۔ وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئی تھیں۔ ازوہ نے بیان کیا کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے اس بارے میں آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ آئی ہوئی ہیں اور مجھ سے رغبت کے ساتھ ملنا چاہتی ہیں تو میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کر۔ حدیث نمبر 3184، 3 دن یا ایک معین مدت کے لیے صلح کرنا۔ ہم سے احمد بن عثمان بن حکیم نے بیان کیا، کہا ہم سے شریح بن مسلمہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم بن یوسف بن ابی اسحاق نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرہ کرنا چاہا تو آپ نے مکے میں داخلے کے لیے مکے کے لوگوں سے اجازت لینے کے لیے آدمی بھیجا۔ انہوں نے اس شرط کے ساتھ اجازت دی کہ مکے میں 3 دن سے زیادہ قیام نہ کریں، ہتھیار نیام میں رکھے بغیر داخل نہ ہوں، اور مکے کے کسی آدمی کو اپنے ساتھ مدینے نہ لے جائیں اگرچہ وہ جانا چاہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر ان شرائط کو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے لکھنا شروع کیا، اور اس طرح یہ محمد اللہ کے رسول کے صلح نامے کی تحریر ہے۔ مکے والوں نے کہا کہ اگر ہم جان لیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر آپ کو روکتے ہی نہیں، بلکہ آپ پر ایمان لاتے، اس لیے تمہیں یوں لکھنا چاہیے کہ یہ محمد بن عبداللہ کے صلح نامے کی تحریر ہے۔ اس پر آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ گواہ ہے کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں، اور اللہ گواہ ہے کہ میں اللہ کا رسول بھی ہوں۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا نہیں چاہتے تھے۔ راوی نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، رسول اللہ کا لفظ مٹا دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ خدا کی قسم یہ لفظ تو میں کبھی نہ مٹاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مجھے دکھلاؤ۔ راوی نے بیان کیا کہ علی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لفظ دکھلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے اسے مٹا دیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لے گئے اور 3 دن گزر گئے تو قریش حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ اب اپنے ساتھی سے کہو کہ اب یہاں سے چلے جائیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے اس کا ذکر آن صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، چنانچہ آپ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ حدیث نمبر 3185، اردو ترجمہ۔ نامعلوم مدت کے لیے صلح کرنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں سے فرمایا تھا، میں اس وقت تک تمہیں یہاں رہنے دوں گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ مشرکوں کی لاشوں کو کنویں میں پھینکوا دینا، اور ان کی لاشوں کی اگر ان کے ورثہ دینا بھی چاہیں تو بھی قیمت نہ لینا۔ ہم سے عبدان بن عثمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے میرے باپ نے خبر دی، انہیں شعبہ نے، انہیں ابو اسحاق نے، انہیں عمرو بن میمون نے، اور ان سے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مکے میں شروع اسلام کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے اور قریب ہی قریش کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر عقبہ بن ابی معیط اونٹ کی اوجھڑی لایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر اسے ڈال دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اپنا سر نہ اٹھا سکے۔ آخر فاطمہ رضی اللہ عنہا آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر سے اس اوجھڑی کو ہٹایا، اور جس نے یہ حرکت کی تھی اسے برا بھلا کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بد دعا کی کہ اے اللہ، قریش کی اس جماعت کو پکڑ،
اے اللہ ابو جہل بن الشام، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، عقبہ بن ابی معیط، امیہ بن خلف یا ابی بن خلف کو برباد کر۔ پھر میں نے دیکھا کہ یہ سب بدر کی لڑائی میں قتل کر دیے گئے اور ایک کنویں میں انہیں ڈال دیا گیا تھا، سوائے امیہ یا ابی کے کہ یہ شخص بہت بھاری بھرکم تھے۔ جب اسے صحابہ نے کھینچا تو کنویں میں ڈالنے سے پہلے ہی اس کے جوڑ الگ ہو گئے۔ یہ تھی صحیح بخاری، باب کتاب الجزیۃ والموادۃ کی حدیث نمبر 3180 سے 3185 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔